بسم اللہ الرحمن الرحیم. الائٹ اسکول المعراج کیمپس. آج کا ہمارا ٹاپک چیپٹر 2 سے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہے، اور وہاں سے ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان. تحریک علی گڑھ کیا تھی؟ تحریک علی گڑھ ایک ایسی موومنٹ تھی، ایک ایسی تحریک تھی جو سر سید احمد خان نے شروع کی، اور اس جو شروع کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد بحال کیا جائے، اور مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو ختم کیا جائے، ان کی غلط فہمی کو دور کیا جائے. اور اس کے علاوہ تحریک علی گڑھ کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں، اور وہ جدید تعلیم خاص طور پہ حاصل کریں اور انگریزی کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں. جنگ آزادی جو 1857 میں ہوئی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر کے جو مسلمان اور ہندو ان کو ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد انگریز وہاں پہ قابض ہو گئے بر صغیر میں. یہ بات جو انگریز بر صغیر پر قابض ہو گئے یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، 1857 کی بات ہے. تو اس وقت بہت برا مسلمانوں اور مسلمانوں کا خاص طور پہ بہت برا حال تھا، اور مسلمانوں کو بحیثیت قوم انگریز جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے تھے. آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے خاص طور پہ جب بر صغیر پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کئی سو سالوں سے مغلیہ دور حکومت میں زیادہ تر مسلمان حکمران تھے، اور پیچھے کئی سالوں سے مسلمان حکومت کرتے آئے تھے، اور انگریز ان کے غلام رہ چکے تھے، اور انگریزوں کو بر صغیر میں آنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، انہوں نے یہاں پہ کئی تجارتی مراکز قائم کیے، اور تاکہ یہاں پہ تجارت حاصل کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ تجارت وہاں پہ بر صغیر کو اس وقت سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا. وہاں پہ جو منرلز تھے، معدنی وسائل تھے، وہاں پہ جو گولڈ، پرلز تھے، ڈائمنڈز تھے، وہ بہت قیمتی یہاں پہ ہوتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اسپائسز، ٹیکسٹائل یعنی کپڑا، ایگریکلچر کے لحاظ سے، زرعی لحاظ سے یہ ملک جو تھا وہ ساری دنیا کے لیے ایک سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا تھا، اور لوگ یہاں سے چیزیں خرید کے لے کے جاتے تھے اور سستے داموں خریدتے تھے، اور باہر اپنے ملک میں لے جا کے اس کو مہنگے داموں فروخت کرتے تھے. تو انگریزوں کا بر صغیر میں سب سے پہلے آنے کا مقصد یہی تجارتی مقصد تھا، تاکہ وہ یہاں سے چیزیں پرچیز کر سکے اور باہر جا کے ان کو سیل کریں، یا پھر اپنی چیزیں یہاں پہ مہنگے داموں فروخت کریں. تو جب بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے تو انہوں نے ہر طرح کی مسلمانوں کی خاص طور پہ تجارتی اور تعلیمی سرگرمیاں تقریباً محدود کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا کہا جاتا تھا، اور ہندی جو بندے ماترم ان کا ترانہ ہے اسکولوں میں وہ پڑھایا جاتا تھا. تو مسلمان اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے. تو تحریک علی گڑھ کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ مسلمان بچوں کو اسکول بھیجا جائے. لیکن اس کے لیے سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریک علی گڑھ کے نام سے ایک ایسی تحریک شروع کی، اور انہوں نے جس کا مقصد تعلیم کی طرف لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ راغب کرنا تھا. اس کے علاوہ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان بر صغیر میں سیاست سے باز رہیں اور اپنی ساری توجہ تعلیم کی طرف لگا دیں، اور انگریزوں کے ساتھ جو کہ اس وقت کے موجودہ حکمران تھے ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا اعتماد ہے وہ بحال کر سکے، تاکہ دونوں جو حکمران اور جو یہ عوام ہیں یعنی مسلمان ہیں ان کے درمیان اعتماد بحال ہو، اور مسلمان
مسلمانوں کو انگریزوں کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ تو تحریک علی گڑھ میں انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جو مسلمانوں کے لیے بعد میں بہت مفید ثابت ہوئے، اور یہی تحریک علی گڑھ بعد میں قیام پاکستان کی وجہ بنی۔ سر سید احمد خان ایسی شخصیت جو بعد میں قیام پاکستان کی وجہ بنی، اور انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا، اور آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ مسلمان اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس کے علاوہ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا، اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس بعد میں مسلم لیگ کے انہوں نے مسلم لیگ قائم کی، اور یہی وہ لوگ تھے جو جنہوں نے بعد میں قیام پاکستان میں متحرک کردار ادا کیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے یعنی تحریک علی گڑھ جو ہے اس کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند، وہ ایک بڑی سیاسی خدمت تھی سر سید احمد خان کی، وہ جاری کیا۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی، اسباب بغاوت ہند میں جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریزی حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت کسی مسیحا، کسی رہنما سے کم نہ تھی۔ مسلمان برِ صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو سیاست سے باز رکھا۔ اس لیے آپ نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں بھی مسلمانوں کو شامل ہونے سے منع کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ تو سر سید احمد خان کے یہ کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی، اور بعد میں یہی جداگانہ تشخص دو قومی نظریے کی بنیاد بنا، اور پھر یہی دو قومی نظریہ بعد میں نظریہ پاکستان کی صورت میں واضح ہوا، اور ہم ایک علیحدہ مسلمان ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں پہ ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ اب اس سب کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔